والسماء ذات البروج. جی جناب، شروع کرتے ہیں برج حمل سے، ایریز. تو جیسا میں پہلے ذکر کر چکا کہ اگر آپ کا شمسی، قمری اور تالے برج جو ہے وہ اگر حمل آ رہا ہے یعنی ایریز بن رہا ہے تو یہ سورج گرہن جو ہے آپ کے 7ویں گھر میں جو ہے وہ پذیر ہو رہا ہے. اور مشکل جو ساتھی ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ گھر جو ہے ہوتا ہے، یہ سنجیدہ محبت اور شراکت داری کا گھر جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. شراکت داری جذباتی بھی ہوتی ہے، کاروباری بھی ہوتی ہے، دنیا داری بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے. ہر معاملے میں شراکت داری تو شراکت داری ہی کاؤنٹ کی جائے گی. تو یہ گرہن جو ہے نا زندگی کے انہی پہلوؤں کو جو ہے نا وہ متاثر کرے گا جو شراکت داری سے ریلیٹڈ ہیں یا اس سے انٹر لنک ہو رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والا جو گرہنوں کا ایک بڑا جس میں کہہ رہے ہیں نا شورشیں ہیں، جذبات ہیں، جوشیلا پن ہے، اس طرح کا یہ جو ایک دور چل رہا ہے اور یہ نیگیٹیوٹی اس میں زیادہ حاوی ہے. تو یہ اپریل 2023 سے جو گرہن ہوا تو اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس وقت بھی یہ آپ کے اپنے برج میں لگا تھا، اور اس وقت ایک ناٹ جو ہے وہ برج سور میں اور دوسرا ناٹ جو تھا وہ نارتھ میں آپ کے پہلے گھر میں تھا. اسی وجہ سے تبدیلیوں کی ایک لہر کا آغاز ہوا، ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو اگلے سال تک جو ہے نا اگلے سال کے وسط تک جو ہے نا وہ زور و شور سے جاری رہا. ٹھیک ہے، آپ کی شخصیت اور پہچان میں چند اہم تبدیلیاں شروع ہو چکی آنی اور آ جائیں گی. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں آپ کی اپنی لائی ہوئی ہوں گی، یعنی حالات کا جو ہے نا اس میں عمل دخل جو ہے نا وہ خاصا کم ہوگا. اور ان پہ جو بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں آپ، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا اپنا اچھا خاصا کنٹرول ہوگا. اس موقع پر یہ سوال بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا وہ کون سا رشتہ ہے جو اب آپ کو ختم کر دینا چاہیے. تو یہ رشتہ سماجی بھی ہو سکتا ہے، جذباتی بھی ہو سکتا ہے، کاروباری بھی ہو سکتا ہے، اور ایون دین کہ روحانی بھی ہو سکتا ہے. ازواجی تعلق جو ہے وہ تو ختم ہونے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، مگر ایسا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو اب آپ اسی طرف فوکس کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا جو روحانی سلسلے ہیں وہ تقریباً مزید مضبوط ہوتے ہوئے، گہرے ہوتے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں، چونکہ ساؤتھ نوڈ کا جو تعلق ہے نا وہ روحانیت سے خاص رشتہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس سے بنا ہوا ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے یہ ایسے سلسلے چلتے ہیں. تو گرہن کے ساتھ جو ایک سیارچہ ماکی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کی جو آمد ہے آپ کے ازدواجی رشتے کو مزید گہرا اور مضبوط کر سکتی ہے. جہاں جہاں اولاد کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یا سلسلے ہیں ایسے تو وہاں. اور یہ جو ہے جیسا میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ یہ ایسٹر آئی لینڈ کی جو قدیم تہذیب ہے اس میں ماکی تخلیق یعنی کریٹیوٹی، تعمیر کا، پروڈکٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا یہ دیوتا اس کو کہا جاتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اثرات کے تحت آپ کو کسی ایسے رشتے کو نئے سرے سے، نئے انداز سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑے جو پہلے سے ٹوٹ پھوٹ کا، شکست و ریخت کا شکار ہوا ہے. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ سلسلہ آپ دوبارہ سے اس کو ڈیولپ کریں، دوبارہ سے استوار کریں تو یہ رشتہ دوسرے رشتوں سے زیادہ گہرائی اور اس میں رومانویت اور روحانیت یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ اکتوبر جو 2023 کا تھا اس کا سورج گرہن جو تھا وہ آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے کیسی تبدیلیاں آئیں، رونما ہوئیں آپ کی زندگی میں. آپ اگر تھوڑا سا فوکس کریں گے، گہری نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تھوڑا سا اندازہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ اس گرہن کے بعد جو ہے نا معاملات کس طرف جائیں گے. اور یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، اگر ذہن پہ زور دیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے آسانی سے یاد بھی آ جائے گا سارا کچھ. تو اس کے علاوہ مارچ میں جو لگنے والے چاند گرہن جو اس چاند گرہن کو بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جو 6 منتھ کا جو پیریڈ شروع ہوا، یعنی 6 مئی جو گرہن کا جو سلسلہ تھا
تو وہ اب اختتام پذیر ہونے کو، ساتویں گھر میں ساؤتھ نوڈ کی موجودگی کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی نیا رشتہ جو ہے نا وہ ضرور استوار کریں گے. اس حوالے سے اگلے 6 ماہ کے دوران کوئی معنی خیز پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے. کچھ رسکی ایلیمنٹ بھی آ سکتے ہیں، کچھ کہیں سے آپ کو بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے. ضروری ہے کہ آپ ہی یہ سارا کچھ کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر اس وقت نارتھ نوڈ اس گھر میں ہوتی تو بھی ہمیں یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی. اب ہوتا ہے نا ذہن میں آپ کے یہ ساؤتھ کی بات ہو رہی ہے، تو اگر نارتھ ہوتا تو پھر یہ اس کا میں جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو اس وقت بھی تقریباً صورتحال جو ملتی جلتی ہمیں نظر آتی ہے. فی الحال نارتھ نوڈ چونکہ آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں موجود ہے اور آپ کی زندگی میں بہت سے بڑے بڑے جو اتار چڑھاؤ ہو رہے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ جو نارتھ نوڈ بن رہا ہے. اور ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جنہیں کنٹرول کرنا آپ کے بس سے باہر ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو گرہن ہوتے ہیں سن کے، یہ اپر جو ہوتا ہے حکمرانوں کے لیے، اور باقی جیسے میں تفصیل بتا چکا، تو اس لیے ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذات پہ اس کا اثر ذرا کم ہوتا ہے. اور یہ چونکہ چاند کے جو ہوتے ہیں وہ تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جذباتی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ والے معاملات کی حکومتی اور اوپر لیول کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے اگلے 6 ماہ کے دوران جو ہے نا آپ اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے. ایک پہلے ابھی میں نے بتایا کہ جیسے آپ کا کوئی ڈیولپ ہو سکتا ہے، کوئی ریلیشن بن سکتا ہے، یا اس طرح کے کوئی معاملہ سامنے آ سکتے ہیں، یا پرانے معاملہ ریلیشن کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے موجودہ جو اس وقت بھی جو آپ کا موجودہ کریئر چل رہا ہے، اگر اس کو چھوڑ کے کوئی ہو سکتا ہے آپ بالکل ہی کوئی نیا راستہ، نئی ڈگر اختیار کر لیں، بالکل اپوزٹ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ایسا فیصلہ کر بھی چکے ہوں، یہ بھی ممکن ہے، یا کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہوں. میں تو اگلے 6 مہینے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ گرہن سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس لیے، اور یہاں چونکہ سلیسیا نامی سیارچہ بھی موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بھی پہلے گھر میں موجود ہے، اور اس لیے کوئی اسکینڈل بھی آ سکتا ہے، وہ آپ کی راہ میں آ سکتا ہے، آپ کے رکاوٹ بن سکتا ہے، یا آپ کی ریپو کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے خلاف بولیں گے، آپ تک باتیں پہنچیں گی بھی، لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں، نہ ان کو دل پہ لیجیے گا، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے. برج ثور، ٹورس. اب ٹورس والوں کے جو یہ گرہن ہے ان کے 6 گھر میں وہ کچھ زیرو ہو رہا ہے، یعنی 6 گھر میں لگ رہا ہے. اور یہ گھر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحت اور روزمرہ کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ کام جو آپ ہر روز کرتے ہیں، اور ان کاموں کا تعلق آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات سے بھی ہو سکتا ہے، اور عمومی زندگی سے بھی. دونوں طرح سے یہ آپ کا ساتھ جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے. اور اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ گرہن جو آپ کی صحت پر ہی نہیں بلکہ آپ کے کریئر پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پیسہ کمانے کا انداز تبدیل ہو جائے گا. کریئر میں ایک دم سے تو اتنی بڑی چینج نہیں آتی ہے، لیکن تھوڑی سی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جپٹر جو ہے وہ آپ کے دوسرے یعنی ٹورس کے گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خوشحالی میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. زندگی میں وسعت آ رہی ہے، وہ بھی یقینی طور پہ جو وسعت آ رہی ہے یا چل رہی ہے اس وقت جاری ہے، وہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو پرانے قرضے ہیں ان کو اتارنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. یہ دیکھیے گا، یا پرانے قرضے اتارنے کی ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے. دونوں طرح سے یہ معاملات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. ویسے تو یہ سوچا جائے تو آپ کے حق میں اچھا ہی ہے کہ چلیں، آپ اگر قرض اتارنے میں تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس سے جان چھڑا لیجیے گا. اور جب قرض اتر جاتا ہے تو یقینی طور پر بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، بندہ مینٹلی بہت زیادہ پیسفل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلے جو 6 ماہ ہیں وہ آپ کے قرضوں کا بوجھ کم کرنے میں آپ کا ساتھ دے سکیں گے، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکے گا. اس کے علاوہ اور یہ سارا کام جو ہوگا اس کی بنیادی وجہ جپٹر ہے، اس کی پوزیشن ہوگی. اب آپ کے ذائچہ میں کیا پوزیشن ہے، میں تو جنرل ایک بات کر رہا ہوں، تو اس کو تو تسلی سے دیکھا جا سکتا ہے آپ کے ٹائم آف برتھ سے، آپ کے لگن سے، آپ کے مون سائن سے، سن سائن سے، اور آپ کے جو رائزنگ اسٹار جو ہے نا وہ اسٹار سے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے. اور مشتری کے ملوث ہونے کی وجہ سے یہ گرہن جو ہوتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے. آپ اپنی خوراک اور کھانے پینے کے انداز میں اہم تبدیلیاں یا تو کر رہے ہیں، اس وقت شروع ہو گئے ہوئے ہیں، یا کریں گے.
یہ 2 چیزیں آئیں گے. اور آپ کی روزمرہ کی جو خوراک ہے یا کھانے پینے کے جو غذائی آپ کے معمولات ہیں ان میں کچھ نئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. پرانی چیزیں کچھ کم بھی ہو سکتی ہیں، یا آپ کی صحت کے لیے جو چیزیں بہتر نہیں ہیں ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. اور یا اس میں یہ بھی ایک چیز شامل ہوتی ہے کہ بندے کی کچھ نیگیٹو جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بندے کی ہیبٹس بن جاتی ہیں اور اس کو تو احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری بری عادتیں ہیں یا منفی عادتیں ہیں، تو یا میرا منفی رویہ ہے. اور چونکہ یہ دونوں چیزیں جب آتی ہیں تو پھر بندے کی سوچ بھی ڈیفینیٹ جو ہے نا وہ منفی ہو جاتی ہے، اور یہ منفی پیٹرن ایک ایسا بن جاتا ہے کہ اسے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کچھ ہے. مثلا اب بہت ساری نیگیٹو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تمباکو کی کچھ سگریٹ زیادہ پینا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ڈرنک کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ گیمبلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ فضول میں بس سستی کے مارے اپنا جو ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس وقت چونکہ مرکری بھی جو ہے اس وقت برج میزان میں موجود ہے، اور اس کی بدولت آپ کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے نا ضروری معلومات ہیں وہ آسانی سے حاصل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ بعض پرانے معاہدے اور کانٹریکٹ جو ہیں وہ کینسل بھی کر دیں، باتیں چھوڑ دیں، بس جان چھڑا لیں. چھٹے گھر میں ساؤتھ نوڈ کی موجودگی جو ہے آپ کے پالتو جانوروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آ رہی ہے. ہو سکتا ہے ان سے آپ کی جدائی ہو جائے. ایسا ہی ہے کہ وہ گھر سے جیسے پیٹ ہوتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آپ کے جو آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں جہاں ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہو. اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ گزشتہ اکتوبر جو ہے اس کے سورج گرہن کے بعد سے یہ رونما ہو چکا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا مریخ جو ہے وہ بھی اس گرہن کے ساتھ چونکہ تربیت بن رہی ہے اس کی، اور یہ جو اسکیئر ہے اس کی وجہ سے آپ کو اپنے آس پاس جو ہے نا اڑوس پڑوس کہہ لیں ارد گرد، تو اس میں سے بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مریخ کے اثرات ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اتنے زیادہ جو ہے نا وہ شدت اختیار نہ کرے یا اتنے زیادہ افیکٹو نہ ہوں، کیونکہ برج سرطان میں پہنچ کے جب کینسر میں جو مارس ہوتا ہے نا تو وہاں پہنچ کے چونکہ زوال پذیر ہو جاتا ہے اور اس کے جو زیادہ اثرات کی شدت نہیں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس کے اثرات جو ہے نا وہ کوئی اتنا متاثر نہیں کرتے، ایفیکٹ نہیں کرتے. تو یہ ضرور ہے کہ اس دوران کسی پڑوسی یا چھوٹے بہن بھائی کا قرض جو ہے نا وہ آپ کے ذمہ ہے تو اسے ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے. یہ پازیٹیو چیز آ جائے گی اس میں، مریخ کی وجہ سے کچھ ایسے حالات بن جائیں گے. لیکن آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ اسکینڈل جو ہیں وہ ان کے امکانات بہت زیادہ نمایاں ہیں آپ کے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ تنہائی میں کی گئی کوئی غلطی جو ہے نا وہ آپ کے جی کا جنجال بن جائے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے اس کو فیس کرنا اور یا اس کو بعد میں جسٹیفائی کرنا. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، آدمی کی زندگی بھر کی کمائی 1 سیکنڈ میں ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ محتاط رہیے گا. برج جوزا جیمنائی، یہ گرہن جو ہے جیمنائی والوں کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے. اس گھر کا تعلق جو تفریحات، ہنسی کھیل، تخلیقی قوت، تخلیقی کام، غیر سنجیدہ محبت یعنی دل لگی اور زندگی میں شامل جو ہے نا آپ کی زندگی میں جو شامل بچے ہیں ان سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی گرہن جو ہے گزشتہ سال اکتوبر میں بھی چونکہ رونما ہو چکا، تو یہ گرہن جو ہے اولاد کے جو خواہش مند ہے، جو بھی جوڑے یا جو اس وقت والدین ہیں باقی بچوں کے، تو مزید اولاد کی اگر خواہش ہے تو وہ ان کی امیدیں پوری کر سکتا. ہو سکتا ہے گزشتہ سال کے گرہن کے بعد بہت سارے جو ہے نا ان کی یہ ایسی خواہشات جو تھی وہ پوری بھی ہو چکی ہوں. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے سال سے آپ کی جو رومانوی سرگرمیاں ہیں، جو پیار محبت کے آپ کے سلسلے ہیں نا، اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے. اور اگر نہیں ہوا تو اب آپ تیار ہو جائیے گا یہ سلسلہ اب شروع ہونے کا. اور اس گرہن کے بعد اگلے 6 ماہ کے دوران بھی یہی رجحان جو ہے برقرار رہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ رجحان نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا. اس کے علاوہ آپ نئے کام شروع کرنے میں بھی خصوصی دلچسپی لے سکتے ہیں. اور 5ویں گھر میں ساؤتھ نوڈ کی موجودگی جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں نا، بچوں کے حوالے سے اور اپنی جو بیڈ روم لائف ہے جس میں آپ سکون کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے کہ ان سے آپ کو کچھ عادتیں، کچھ آپ کی روٹین جو ہے اس کو بدلنا پڑے گی، کچھ عادتیں چھوڑنا پڑیں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ اپنا جو ہے نا طریقہ کار چینج کرنا پڑے آرام کرنے کے لیے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری جو کچھ چیزیں جو آ رہی ہیں یا چینج کرنا پڑیں گی یہ آپ کے حق میں جائیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا اس میں. اور 5ویں گھر میں ساؤتھ نوڈ کی موجودگی جو ہے وہ آپ کی رومانوی زندگی میں
روحانیت کا عنصر جو ہے نا وہ بڑھائے گی. یہی پیش رفت آپ کو بچوں کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی بیڈ روم لائف کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے. پرانے جو رومانوی تعلقات ہیں آپ کے، ان میں گہرائی اور نفاست پیدا ہو جائے گی. یعنی اس میں اوجھا پن جو ہوتا ہے نا، دنیا داری کے جو معاملات وہ ذرا کم ہو جائیں گے. اب تھوڑا سا نفاست آ جائے گی، اچھا طریقہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی جہاں روحانیت ہوتی ہے وہاں گہرائی ہوتی ہے، نفاست ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ کے جو تخلیقی کام ہیں ان میں بھی یہی تبدیلی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 5ویں گھر میں ساؤتھ نوڈ کی موجودگی آپ کو یہ بھی احساس دلائے گی کہ روزمرہ کی مصروفیات میں الجھ کر زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز کرنا جو ہے نا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے جتنا ہو سکے بلکہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو وہاں بھی تھوڑا موقع پیدا کر کے تھوڑا ہنسی مزاج جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہیے، دنیا داری سے تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے زندگی کا جو توازن ہے، زندگی کا بیلنس جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اور اگر یہ بیلنس قائم رہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی جو میزان ہے نا لبرا، وہ تو توازن برقرار رکھنے پر بہت زور دیتا ہے. وہ ساری چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے بس مسلسل جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے. اور اسی طرح آپ بھی مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ڈیفینٹ ذہنی دباؤ کا یا تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اگر تفریحات کے ذریعے اس تناؤ کو یا اس ڈپریشن کو خارج نہ کیا جائے ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، تو تخلیق کی راہیں بند ہو جاتی ہیں. کیونکہ بندہ جب 24 گھنٹے دماغی طور پہ وہ بندہ رہے گا، ایک جگہ ہینگ اپ رہے گا، تو وہ کیا کریٹ کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ وہاں تو وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو کے نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے گا. تو اس کے علاوہ مشتری چونکہ یہاں آپ کے پہلے گھر میں یہاں موجود ہے، جس کی بدولت آپ کی زندگی اور آپ کی پہچان جو ہے اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے. پہچان میں وسعت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے آپ کو کسی ایک حوالے سے جانا جاتا ہے، کوئی بھی حوالہ آپ کے کام کے حوالے سے ہو سکے، آپ کے تعارف کا حوالہ بن سکتا ہے، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی فیملی سے، آپ کے کام سے، مختلف جو گروپ ہیں وہاں آپ کی شرکت ہے اس کی وجہ سے، یا آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اب یہ پروفیشنل بھی ہو سکتی ہیں، پرسنل بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی ایک جو پہچان بنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو یہ پہچان اگر کسی اچھے پروفیشنل کے طور پہ نہیں ہے تو پھر ایک اچھے استاد کے طور پہ ہو سکتی ہے، اچھے والد کے طور پہ ہو سکتی ہے، اچھے دوست کے حوالے سے بھی آپ جانے جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں یا جانے جا رہے ہیں. مزید اگر ایسا کچھ سلسلہ ہے تو ان میں مزید بہتری آ جائے گی، مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی زندگی میں جو وسعت آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس اتنی گنجائش پیدا ہو رہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے نا پیچھے چھڑانے کی کوشش کریں یا پیچھے چھڑا لیں جن کے حقیقی معنوں میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بہت ساری ایسی جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بندہ کہتا ہے اچھا یار کبھی ضرورت شاید پڑ نہ جائے. تو یہ موقع ہے کہ ایسی چیزوں سے جان چھڑا لیں. جب وقت پڑے گا، ضرورت پڑے گی تو اس وقت وہ اور ارینج ہو جائے گا اور بہتر طریقے سے اس کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے محض عادت سے مجبور ہو کر ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے رکھی ہے تو ان چیزوں سے اب آپ کو نجات حاصل کرنی چاہیے تاکہ زندگی کا کاٹ کباڑ یا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو سکے اور زندگی کا توازن جو ہے وہ بحال ہو سکے. پہلے گھر میں مشتری کی موجودگی، 5ویں گھر میں ماکی کے ساتھ گرہن کا وقوع پذیر ہونا آپ کی تخلیقی زندگی کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ اپنے تخلیقی کاموں کے لیے آپ کو کوئی اچھا پارٹنر بھی مل جائے.